لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. حمد و ثنا کی بات حضرت علامہ و مولانا قاری محمد سفیان صاحب اور اس مسجد کے امام و خطیب بزرگ اور معزز سامعین و حاضرین، اللہ کے ولیوں کی پہلو میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور مصطفیٰ کا ذکر کیا شان ہے. یہ لمحے، یہ گھڑیاں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، نہ ہر کسی کے مقدر میں ہے کہ اللہ کے ولیوں کا پڑوس ہو اور مسجد ہو، پھر ذکر بھی سب سے اعلیٰ ذات کا ہو جو پروردگار ہے، اور پھر ذکر بھی اللہ کی ذات کے بعد اعلیٰ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، تو پھر کیا نشان ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ نہ اللہ ہمارے ذکر کا محتاج ہے، نہ اللہ کا رسول ہمارے ذکر کا محتاج ہے. ہم اللہ کا ذکر اور اللہ کے نبی اور رسول کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، بلکہ نبی کے صحابی حضرت حسان بن ثابت کی یہ بات ہے کہ مَا مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی اس میں کوئی شک نہیں. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی اللہ کے محبوب کی تعریف اور شان بیان کرتے گزر گئی، حضور کی تعریف کرتے ہوئے گزر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کی رفعت اور آپ کی مدح سرائی میں گزر گئی. لیکن یہ میں کہنے لگے کہ لوگوں سن لو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خواہ ہوں، لیکن حضور میرے ذکر کے محتاج نہیں ہے. میں اللہ کے نبی کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ میری زبان کو حسن مل جائے، میرے کلام کو حسن مل جائے، میرے زبان کو حسن مل جائے اور میرے کلام کو حسن مل جائے. آپ فرماتے ہیں اس لیے ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں. اور آج ہمارا نظریہ اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم محفل میلاد مصطفیٰ سجائے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ کام وہ کام ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے بھی کیا. اور جب میرے مصطفیٰ کریم حضور کی ولادت ہوتی ہے تو ابو لہب کی ملازمہ اور وہ نورانی سویبہ آتی ہے ابو لہب کے پاس دوڑ کے اور آ کر کہتی ہے ابو لہب کہ تیرے بھائی کے گھر میں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے، بڑا ہی خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے. ابو لہب بیٹھا تھا، انگلی کے اشارے سے اس نے اس غلام کو اور اس ملازمہ کو اور اس نوکرانی کو جو ہے نا وہ آزاد کر دیا.
جب آزاد کیا جانے جانے قدر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے. کسی نے خواب میں دیکھا، یہ حدیث ہے، خواب میں دیکھا گیا تو کہتا ہے پورا ہفتہ مجھے عذاب ہوتا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں نے لونڈی کو عذاب کیا تھا، اس سے مجھے راحت ملتی ہے، اس سے مجھے چین ملتا ہے، اور اس انگلی کو میں چوستا ہوں، مجھے عذاب میں تخفیف مل جاتی ہے. ارے اے لوگوں، ایک کافر میرے آقا کی آمد پہ خوشی کرے، اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، اسے کوئی تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے. اور اگر کلمہ پڑھنے والا میرے مصطفیٰ کا ہو اور نماز پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، میرے آقا کا امتی کہلانے والا شخص ہو، تو آپ مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ رب العزت اس پر خوش نہیں ہوگا؟ اللہ اس پر کرم نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ رب کی رحمتیں اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس بندے پہ برستی ہے جو اللہ کے نبی کا میلاد مناتا ہے اور ذکر کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کا میلاد مناتا ہے اور ذکر کرتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. جانے جلالی قدر یہ وہ ذات ہے میرے مصطفیٰ کی، میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ پوچھے کوئی صدیق کو عمر و بلال سے یہ کہ عشق نبی میں زندگی کیسے سنوری. اگر کوئی کبے سے پوچھے کہ پھول کیسا ہوتا ہے، اور اگر کوئی گدھ سے پوچھے کہ چمن کی خوشبودار ہوائیں کیسے ہوتی ہیں، تو یہ کبا اور یہ اڑنے والی گدھ یہ کہیں گے تو کیا عجیب آدمی ہے، ہم سے بات پوچھنی ہے تو نجاست کے ڈھیر کی بات پوچھو، گندگی کی بات پوچھو، مردار کی بات پوچھو. ہے نظر نظر میں فرق بڑا، وہ نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے. یہ نظر نظر کا فرق ہے، یہ ذوق کا تفاوت ہے. آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ سنی علماء حسن مصطفیٰ کی، آقا کے میلاد کی بات کرتے ہیں، باقی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کا ذوق نہیں ہے. ان سے کسی مردار کی بات پوچھو، پھول کی بات گلگل سے پوچھو، چاند کے حسن کی بات کسی چکور سے پوچھو، آقا کے حسن کی بات کسی سنی سے پوچھو، کسی عاشق سے پوچھو، کسی ولی سے پوچھو، میرے علی سے پوچھو، جماعت علی سے پوچھو، پاک پتن کی گلی سے پوچھو، خواجہ ہند الولی سے پوچھو، یا پھر حسین جلی سے پوچھو، یا پھر مولا علی سے پوچھو، یا پھر مولا علی سے پوچھو. آؤ شہنشاہ ولایت سے پوچھتے ہیں، مستر امامت سے پوچھتے ہیں، مولا علی سے پوچھتے ہیں، گلزار معرفت کی شگفتہ کلی سے پوچھتے ہیں، مانا شناس راز خفی و جلی سے پوچھتے ہیں، نگر نگر گلی گلی سے پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات آپ کی دلیری کو ہمارا سلام ہو، آپ کی بہادری کو ہمارا سلام ہو، آپ کی سچائی کو ہمارا سلام ہو. آپ بتائیں کہ آقا کا حسن کیسا تھا، آقا کا چہرہ مبارک کیسا تھا. تو مولا علی وجد میں آ جاتی ہے، جھوم جاتے ہیں، فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعد مثلہ. اے لوگوں کیا پوچھتے ہو تم؟ جب سے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، اس جیسا چہرہ نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. ہم اس آقا کا میلاد مناتے ہیں جو آقا جن کا چہرہ دیکھنا ایسا چہرہ کہ نہ کسی ماں نے اس جیسا کوئی جنا ہے نہ جنے گی. واحسن منکا لم تر قط عینی واجمل منکا لم تر النساء. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کہ میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. جتنا حسن آپ کے پاس ہے بات ہی ختم کر دی. فرمایا کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا بنایا اور اپنا حبیب بنایا. اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا حبیب بنایا اور ہم اس آقا کا میلاد مناتے ہیں. آج راز ہوتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت
نے یہ فرمایا کہ جب میرا رسول ایک میلاد مصطفیٰ کا جلسہ، ایک اللہ نے دو جلسے اللہ نے منعقد کیے ہیں، قرآن سے ہے۔ ایک اللہ نے اپنی ذات کی کانفرنس کی، توحید کی کانفرنس، جس میں تمام لوگوں کو بلایا، انبیاء کو بھی بلایا، اولیاء کو بھی بلایا، اور انسانوں کو بھی بلایا، کافروں کو بھی بلایا، سب کو بلایا، اور ایک جملہ کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روح نے کہا قالوا بلا، اے اللہ تمہارا رب ہے۔ یہ جلسہ توحید کا جلسہ تھا، اور رب نے اپنے ربوبیت کا اعتراف کروایا، اور تمام نے اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کیا، اور رب نے ایک جلسہ اپنے معبود کی آمد کا بھی سجایا۔ اور قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا جلسہ تھا، جس میں رب نے ساروں کو نہیں بلایا، بڑے خاص لوگ بلائے، اور انبیاء کی ذات، انبیاء کی ارواح کو بلایا، اور یہ کہا اے نبیوں کی روحو، اگر تم دنیا میں کائنات میں چلے گئے، اس دنیا میں، اور تمہاری نبوت کا شعلہ ہو، تمہاری امتی بھی ہو، اور اچانک ثم جاءکم رسول، میرے آقا کی آمد ہو جائے، میرا مصطفیٰ مبعوث ہو جائے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، فرمایا میرے رسول پر ایمان بھی لے آنا، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا جلسہ تھا، جو رب نے انبیاء کو بلا کر، خاص لوگوں کو بلا کر یہ جلسہ سجایا تھا۔ اذان گرامی قدر، رب نے ابھی تک میرے مصطفیٰ اس کائنات میں نہیں آئے، میرے مصطفیٰ کے ذکر کے چرچے جو ہے نا پہلے ہی ہونے لگ گئے، سارے نبی کرتے رہے۔ یہ وہ ہستی ہے میرے مصطفیٰ کی کہ جن کے ذکر کے چرچے بھی حضور آئی نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے لوگوں، میں تمہیں اس نبی کی بشارت سناتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، وہ رسول آئے گا، وہ نبی آئے گا۔ اذان گرامی قدر، قرآن اٹھا کر دیکھیں، رب قرآن میں لوگوں کو کم دیتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، کہ لوگوں موسیٰ کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کرو تم، اور رب قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْ اخاؤ ہارون، موسیٰ کے بھائی اور موسیٰ کا ذکر کرو تم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کرو تم۔ لیکن جب مصطفیٰ کے ذکر کی باری آتی ہے، رب یہ نہیں کہتا کہ تم میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو، فرمایا میں خود خدا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اپنے محبوب کا ذکر میں خود خدا کروں گا۔ ذکرک، اے لوگوں، ہم نے اے محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جن کا ذکر خود خدا کرتا ہے، جن کا ذکر اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، جن کا ذکر صحابہ کرتے ہیں، جن کا ذکر صرف انسان نہیں کرتے، جن کا ذکر حیوانات بھی کرتے ہیں، اور یہ درخت بھی کرتی ہیں، یہ پتھر بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دو پہاڑ تھے، ہم دو پہاڑوں کے درمیان سے اللہ کے محبوب کے ساتھ میں گزر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم گزر رہے تھے اچانک ایک آواز آتی ہے، لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سلام پڑھا جا رہا ہے، میں ادھر بھی دیکھتا ہوں، دائیں بھی دیکھتا ہوں، اور بائیں بھی دیکھتا ہوں، سامنے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں، لیکن آواز آ رہی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ آپ فرماتے میں حیران تھا، پریشان تھا، اور یہی پریشانی کا عالم تھا۔ اللہ کے محبوب نے میری طرف مڑ کر دیکھا، فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول،
ایک آواز آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا. میں دائیں بھی دیکھ رہا ہوں, بائیں بھی دیکھ رہا ہوں, آگے اور پیچھے دیکھ رہا ہوں, لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی یہ پہاڑ دیکھ رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں اس پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا اس کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں اس پتھر کو بھی دیکھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا اس پتھر کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میں وہ پتھر بھی دیکھ رہا ہوں. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا یا علی, اے علی یہ جو پتھر اوپر پڑا ہوا ہے یہ مجھ پہ سلام پیش کر رہا ہے, یہ مجھ پہ سلام پڑھ رہا ہے. ارے اے لوگو میرا مصطفیٰ دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرے تو یہ پتھر میرے آقا پہ سلام پڑھتے ہیں اور پہچانتے ہیں. اور آج کا انسان میرے آقا کی ذات سے ناشنا اور جو ہے یہ کہتا پھر رہا ہے تم ذکر کرتے ہو, تم اللہ کا شریک بنا دیتے ہو, تم مشرک ہو. اذان گرامی قدر ہم حضور کو اللہ کا شریک نہیں بناتے, اللہ کا حبیب بناتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو سارے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے. اور حبیب ہوتا ہی وہی ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہو. اللہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اللہ کا معبود سارے خزانوں کا مالک ہے. ہمارے اپنے محبوب کو بنا دیا. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, چہرہ بددہا مرحبا مرحبا, یاسین و طٰہٰ مرحبا مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. یہ حضرت سفینہ, ان کا نام کچھ اور تھا. حضرت سفینہ کا سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. سفینہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کشتی کو کہا جاتا ہے. ایک دفعہ نا حضور نے اللہ کے پیارے رسول نے کچھ سامان بھیجنا تھا کہیں پہ. حضرت سفینہ ان کا نام یوسف تھا, یوسف نام تھا. انہوں نے وہ سامان بندوق پہ اٹھا لیا, سر پہ بھی اٹھا لیا اور اپنے ہاتھوں میں بھی پکڑ لیا. جب حضور نے یہ کیفیت دیکھی اور یہ حال دیکھا تو فرمایا یہ سفینہ ہے, یہ تو کشتی کی طرح سامان اٹھا رہا ہے. آپ نے یہ نام دے دیا سفینہ. حضرت سفینہ کو اذان گرامی قدر اللہ کے پیارے رسول نے ایک خط لکھا, لیٹر, اور یمن میں گورنر تھے حضرت معاذ بن جبل, یمن کا علاقہ, اور گورنر کون تھے؟ حضرت معاذ بن جبل گورنر تھے. آپ نے خط لکھا تھا حضرت معاذ بن جبل کو اور اس کاتب کو بھیجا, جا یہ خط یمن میں لے جا حضرت معاذ بن جبل کے پاس. اب اللہ کے پیارے رسول کا خط وہ صحابی وہ کاتب لے کر جو ہے جاتا ہے. راستے میں گیا نا تو وہاں پہ راستے میں جنگل تھا. ایک شیر بیٹھا ہوا ہے, اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے. شیر لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے. اب حضرت سفینہ آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے وہ لیٹر وہ خط وہ نکالا اور اس شیر کو کہا کہ انا مولا رسول اللہ, فرمایا میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. کیا کہا؟ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. اے جانور, اے شیر, میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں, لہذا میرا راستہ چھوڑ دے. سبحان اللہ. اس جانور نے اس شیر نے راستہ چھوڑ دیا. حضرت سفینہ وہاں سے گزرے. اس شیر نے حضرت سفینہ سے کوئی اپنی بولی میں بات کی, اپنی زبان میں کوئی گفتگو کی. حضرت سفینہ چلے گئے, یمن پہنچے. حضرت معاذ بن جبل کو خط دیا, آپ نے خط پڑھا اور خط کا جواب لکھا. خط کس کا تھا؟ مصطفیٰ کا تھا. خط کا جواب لکھا اور واپس یہی کاتب لوٹتا ہے
پیدل سفر کرتے تھے لوگ، وہی راستہ، وہی جنگل، وہی شیر اسی راستے میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ حضرت میرے مصطفیٰ کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ